السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ جیسا کہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا۔ تمام کی تمام مخلوقات جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب پر اپنا فضل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب پر اپنا رحم فرمایا، لیکن خاص طور سے حضرت انسان جس کو اشرف المخلوقات کہا، اس پر کچھ زیادہ ہی اپنا فضل و کرم فرمایا۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے ہمارے ساتھ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد ہماری زندگیوں کو ہمارے لیے آسان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آسان کس انداز سے فرمایا؟ یعنی ہماری سہولیات کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے چیزوں کا انتظام فرمایا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہننے کو کپڑے دیے، اوڑھنے کو چادر دی، لباس دیا، ستر چھپانے کے لیے ہمیں کپڑے دیے، اسی طریقے سے ہماری سواری کا انتظام کیا۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو انسان ٹھکرا نہیں سکتا اور جن کا انکار نہیں کر سکتا کہ نہیں یہ میں نے کیا۔ بظاہراً آپ نے محنت کری، آپ نے جی جان لگا دی، آپ نے خوب پسینہ بہایا، تب جا کے آپ کے پاس مکان آیا، اور تب جا کے آپ کے پاس عمدہ قسم کے لباس آئے، خوشبو آئی، اسی طریقے سے رزق آپ کے پاس آیا۔ یہ آپ کا کمال اصل نہیں ہے، اصل کمال رب العالمین کا ہے جو احکم الحاکمین ہے۔ انسان تو انسان ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، اس نے تمہارے لیے یہ انتظام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ بنی آدم یعنی ہم نے تمام انسانوں کو جو حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی اولادیں ہیں، ان سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری شخص تک ہم نے تمام انسانوں کو عزت بخشی، بنی آدم کو ہم نے عزت بخشی۔ آپ دیکھیں گے کہ عزت اللہ نے مسلمانوں کو بھی دی ہے، اور ایک قسم کی عزت اللہ تعالیٰ نے غیروں کو بھی دی ہے۔ ان کے یہاں بھی ان کے بڑے عہدے ہیں، ان کے یہاں بھی ان کے بڑے منصب ہیں، مناصب ہیں۔ بہرحال ان کو دنیا میں عزت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں رکھا ہے جو اس پر، اس کے رسولوں پر ایمان نہیں لاتے۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں کوئی بدلہ نہیں رکھا، کوئی اجر و انعام کی امید ان کے لیے باقی نہیں رکھی۔ یہ انعام مسلمانوں کے لیے خاص ہے، ایمان والوں کے لیے خاص ہے، یہ ان لوگوں کے لیے خاص ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو معبود مانا، معبود جانا، رسول پر ایمان لائے، اور ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس پر عمل کیا اور ڈٹ گئے، ثابت قدم ہو گئے کہ رسول تمہیں جو کچھ دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے بھی منع کر دیں اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ رسول نے ہمیں کیا دیا؟ رسول نے ہمیں تعلیمات دیں، رسول نے ہمیں اخلاق دیے، رسول نے ہمیں کردار دیے، رسول نے ہمیں عمل کر کے دکھایا۔ بظاہراً یہ تمام چیزیں تو ہمیں نظر آتی ہیں، دراصل یہ ان کی دین ہے۔ اللہ نے آپ اپنے محبوب کی تربیت خود فرمائی، اور محبوب نے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، اور یہ ایک ایسا فیض ہے جو پورے عالم میں عام ہو گیا، جو پورے عالم میں پھیل گیا، لوگ اس فیض سے فیضیاب ہونے لگے۔ یہ وہ کمال ہے، یہ وہ بابرکت اخلاق ہیں۔ بہرحال ہم نے آیت پڑھی کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی کہ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ،
کہ ہم نے خشکی اور تری میں سوار کیا، یعنی ہم نے خشکی کے اعتبار سے بھی انسانوں کی مدد فرمائی، ان کی سواری کا انتظام کیا۔ کیسے انتظام کیا؟ آپ دیکھیے پرانے زمانے میں لوگ سواری کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ لوگ سوار ہوتے تھے اور ضرورت کے تحت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے تھے۔ کوئی ہجرت کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی سواری کی ضرورت، بظاہراً تو پیدل ہجرت کرنا یہ ناممکن چیز ہے، ناممکن نہیں لیکن بہت مشکل چیز ہے، کیونکہ سامان ہوتا ہے، اس طریقے سے تمام چیزیں ہوتی، تو انسان کتنی بار آئے گا اور کتنی بار لے جائے گا، تو ظاہر تھک جائے گا۔ تو اللہ نے اس کا انتظام فرمایا، نہیں تمہیں کوئی دقت نہیں ہے، اللہ نے تمہارے لیے اس کی سواریوں کا انتظام فرما دیا، اللہ نے تمہارے لیے اونٹوں کا انتظام فرمایا، اونٹنیوں کا انتظام فرمایا، گھوڑوں کا انتظام فرمایا۔ یہ ایسی اس زمانے کی سواریاں تھیں جو کہ آج کے دور میں ٹکر دیتی ہیں اس دور میں، تو اللہ نے اس کا بھی انتظام فرمایا۔ اور جب حالات بدلے، زمانہ نیا آیا، جدید دور آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام فرما دیا، اور آپ کے سامنے آج بائک کی شکل میں اور اسکوٹی اور کار، موٹر سائیکل، ان تمام شکلوں میں آپ کے سامنے سواریاں موجود ہیں۔ یہ سب اسی دائرے میں ہیں جو وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، فی البر والبحر، یہ اسی کے دائرے میں آتی ہیں، یہ اللہ کے وہی انعامات ہیں۔ اور پھر یہ تو بر کا سلسلہ ہو گیا، یہ خشکی کا سلسلہ ہو گیا۔ والبحر، بحر سمندر کو کہتے، تری، تو اللہ پھر آگے کیا فرمایا؟ والبحر، یعنی تری کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تری میں سواری کا کیسے انتظام فرمایا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ پرانے زمانے میں بھی حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے کشتی بنائی، جو قوم کے ان کے اوپر عذاب آیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال ان کو تبلیغ کری، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانے، تو پھر ان پر عذاب آیا اور پانی کی شکل میں عذاب آیا، تو آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا۔ حضرت جبرائیل جو کہ سید الملائکہ ہیں، آپ کے ساتھ لگ گئے اور کشتی بنوائی پوری، پھر وہ ایک کشتی پوری مکمل تیار ہوئی۔ وہ ایک الگ قصہ ہے، ایک الگ واقعہ ہے جس کی تفصیل میں ابھی نہیں جانا، انشاءاللہ پھر کبھی۔ تو وہ بنی کشتی، اللہ نے اس کا انتظام کیا۔ اس کے بعد جہاز ہیں بڑے بڑے سمندری، اور یہ تمام چیزیں اللہ نے آپ کے لیے کی ہیں۔ اللہ بظاہراً اللہ کا اس میں کیا فائدہ تھا؟ یہ آپ کے لیے چیزیں مہیا کی گئی ہیں، یہ آپ کو عطا کی گئی تاکہ آپ کو دقت نہ ہو۔ تو سوچو اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے، کس معیار کا عشق ہے اللہ کا اپنے بندوں سے جو ختم ہی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عشق کرتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے، اپنوں کی بھی، یعنی مسلمانوں کی بھی کرتا ہے، غیروں کی بھی کرتا ہے۔ اللہ نے سب کی مدد کی، اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا ہے، ظلم ہم نے خود کیا ہے اپنی جان کے اوپر، بنفس نفیس ہم نے اپنے پیر پر کلاڑی ماری ہے۔ اللہ تو ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں مہلت ہے، ڈھیل ہے، جھوٹ نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، کسی طریقے کا تعصب نہیں ہے، تشدد نہیں ہے۔ یہ بندوں کی صفات ہے، اللہ کی صفات اس سے بری ہے، یاد رکھیے گا۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا، یہ تو ہو گیا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، آگے فرمایا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، کیا پر اثر اور اپنے اندر ایک اعلیٰ قسم کے معنی رکھنے والی معنی خیز آیت ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزوں میں سے ہم نے روزی عطا کری بنی آدم کو، پاکیزہ چیزوں میں سے ہم نے بنی آدم کو روزی عطا کری۔ پاکیزہ سے مراد اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کھانے پینے کی جو چیزیں جن کا بندوبست آپ کے لیے کیا ہے، جو آپ کی غذائیں آپ کے پاس موجود ہیں، وہ آپ کی جسمانی طور پر بھی آپ کی مدد کرتی ہے، صحت کے حساب سے بھی آپ کے لیے مفید ہے، اور لذت بھی، یہ ایک مٹھاس ہے ان چیزوں کے اندر، ایک چاشنی ہے، ایک ذائقہ ہے، تو لذت اور ذائقے کے لیے بھی آپ کے لیے مفید ہے، آپ کو ذائقہ ملتا ہے۔ طرح طرح کے کھانے ہیں، اسی طریقے سے بہت سے ایسی اللہ تعالیٰ نے چیزیں آپ کے لیے پیدا کری جن کو آپ کھا سکتے ہیں۔ اس طریقے سے پھل ہیں، دیگر میوے ہیں، سبزیاں ہیں، گوشت کا اللہ نے آپ کے لیے، گوشت کو جو چند مخصوص جانور ہیں ان کا گوشت آپ پر حلال کیا، جن کو آپ کھا سکتے ہیں، وہ جسم کے لیے مفید، ذائقے کے لیے مزیدار، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کریں۔ پھر آگے اسی آیت میں فرمایا
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اپنی تمام مخلوقات میں فضیلت عطا کری. کس کو؟ بنی آدم کو. جتنی میں نے بات یہ پہلے بھی عرض کری تھی کہ اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی سینکڑوں ہیں، اربوں میں پھیلی ہوئی مخلوقات، چرند کی شکل میں ہو، پرند کی شکل میں ہو، اس طریقے سے جو بھی جانور ہیں سب اللہ کی مخلوق ہیں. سب کا ذمہ اللہ کے یہاں ہے، اللہ کے تحت ہے سب کا ذمہ، اور سب کے رزق کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے. وہ ایک ان کی محنت ہوتی ہے، وہ ان کی ایک کوشش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جب کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوششوں پر بدلے دیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کوششوں پر نوازتا ہے. تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں بنی آدم کو فائق کر دیا، فائز کر دیا، ایک اعلیٰ معیار عطا کیا، اور ایک بہترین اور بلند و بالا مرتبہ عطا کیا بنی آدم کو، ہم لوگوں کو. لیکن یہ مرتبہ ہمارا عوام کے سامنے کیوں گرا؟ یہ تمام چیزیں ہم جب دیکھ لی، ہم نے پوری آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، پھر مختصراً میں نے اس کا خلاصہ آپ کو بتایا کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کریں. اللہ تعالیٰ کے یہاں تو چیزیں بے شمار ہیں، نعمتیں بے شمار ہیں. اللہ تعالیٰ نوازتا رہتا ہے، اللہ نے لوگوں کو نوازا ہے، بس شکر کی کمی ہے. ہم نے ناشکری ادا کری، اسی لیے ہم برباد ہوئے. ہم نے شکر نہیں ادا کیا. اللہ تعالیٰ نے بندوں پر احسان کیا، اور بہت عظیم قسم کا احسان کیا. کمی کس چیز کی؟ شکر کی ہمارے اندر کمی ہے، جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ نتائج ہمارے سامنے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہمارے کندھوں پر ہیں نتائج. یہ کیا؟ ہم نے شکر کو چھوڑ دیا. قرآن پاک میں واضح ایک دم موجود ہے، فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں کو جو تم پر کی ہیں اس نے ان میں اضافہ کر دے گا، اور اگر تم نے ناشکری کی، اگر تم نے دی ہوئی نعمتوں کا جو تم پر نازل ہوئی ان کو ٹھکرایا، ان کا انکار کیا، ناشکرے تم ٹھہرائے، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کرے گا، بروز محشر تم سے پوچھ لے گا اس سلسلے میں. اور اللہ تعالیٰ نعمتوں کو جو نعمتیں تم پر کرتا ہے اس سلسلے میں شکر ادا اگر کرو گے تو اضافہ کرے گا، بار بار تم پر نعمتیں اپنی برسائے گا. تو یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں اور شکر کی صفت اپنے اندر پیدا کریں. جب ہمارے اندر شکر کی صفت پیدا ہو جائے گی نا تو ہمارے لیے کام آسان ہوں گے، اور ایک الگ قسم کا مزہ ہوتا ہے جب جو بندے کی اور رب کی ان دونوں کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے اس میں ایک الگ مزہ ہوتا ہے، ایک الگ ذائقہ ہوتا ہے. آپ کبھی دیکھیے جب رات کا وقت ہو، تنہائی کا وقت ہو، ہر جگہ ایک دم تاریکی چھائی ہوئی ہے اور سب سوئے ہوئے ہیں، اس موقع پر جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ پر لبیک کہتے ہیں، اس کی پکار پر لبیک کہتے ہیں اور اس کی مغفرت فرماتے ہیں. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر اگر عمل کیا جائے تو واللہ سچ میں قلب سکون کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.